السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر قرآن پاک کی وہ سورہ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس سورت کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ لوگ کتنی بڑی جو ہے وہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ ویڈیو ہے، مثال کے طور پہ جیسے میں لفظ بلفظ سکھاتا تھا ویسا نہیں ہے۔ مین جو الفاظوں میں غلطیاں کرتے ہیں، مشکل الفاظ میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس صورت کو پڑھتے ہیں، اور اس صورت میں پڑھتے ہوئے آپ کو تاکہ دوبارہ غلطی نہ آئے۔ اور ایک دو دن سے جو ہے وہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، دو میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو کمپرومائز کر لیجیے گا، نہیں تو میسج کر کے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ نہیں ہوگا۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کے اندر جو لوگ تجوید پڑھے ہوئے ہیں، اچھے قاری سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن جن کو نہیں پتہ ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ بعض اوقات بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تجوید کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو پڑھتے ہوئے یہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر دوسری آیت، یعنی پہلا تو ہے جو یہ حروف مقطعات ہے، اور یہ جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا، یاسین، اس طریقے سے۔ اور اگر اس کی پہلی آیت جو ہے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں لوگ، یہ آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قاف کے بعد جو را ہے، را کے اوپر جزم ہے، اور جب بھی جزم والا حرف پڑھا جاتا ہے تو اس میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی قلقلہ غلطہ ہے تو وہ غلط پڑھتا ہے۔ اب یہاں پر کافی لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، والقرآن الحکیم۔ اگر آپ والقرآن الحکیم پڑھیں گے تو را کے اوپر زبر پڑا جا رہا ہے، یا اپنی طرف سے وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں لیکن قلقلہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ کیسے؟ قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، والقرآن، اس طریقے سے پڑھنا ہے، والقرآن القرآن۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے یہاں پر دیکھیں، نون کو لام سے کنیکٹ کریں گے، لام کے بعد ہا ہے۔ اب یہاں پر ہا جو ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا آپ نے۔ یہ جیم کی شکل میں جو ہا آتا ہے یہ بریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے یہ والی آواز کا آنا لازمی ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ہا زبر ہا، کاف یا زر کی، ہا کی، میم زر می، حکیمی۔ اب یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے، وقف نہیں کریں گے تو پھر یہاں پر میم کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑی جائے گی۔ کاف کے بعد یا مدہ ہے، یہ یا ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یا مدہ سے مراد، یعنی یہاں پر ایک اس کی تفصیل سن لیں۔ حروف مدہ تین ہے، الف، واو، یا۔ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یا واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لانگ کرنا، لمبا کرنا، اور یا مدہ سے مراد، الف مدہ سے مراد، واو مدہ سے مراد، یعنی اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب ایک الف کی مقدار آپ کو بار بار بتا چکا ہوں۔ ایک الف کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی آپ نے پڑھنا ہے اس کو لمبا کرنا ہے، آواز نکالنی ہے، وہاں سے اپنی مٹھی میں سے کوئی بھی فنگر آپ اس کو اوپن کریں اور بند کریں، جتنی دیر میں اوپن ہوتی ہے بند ہوتی ہے اس کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک الف کی مقدار آپ لمبا کریں گے اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو، یعنی اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یا ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مد اصلی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ والقرآن الحکیم، اس طریقے سے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس کے بعد ہے، یہاں پر دیکھیں یہ لفظ ہے اعلیٰ، یہاں پر پہلے والی لائن میں ہے اعلیٰ، اعلیٰ کے بعد ہے صراط مستقیم۔ یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، صاد کے نیچے زیر، اوپر پیش ہو، زبر ہو، کچھ بھی ہو، یہ پر ہی پڑھا جائے گا، اس کو بریک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سین نہیں پڑھنا، صاد ہی پڑھنا ہے، اور را کے اوپر زبر ہے، را بھی پر پڑھا جائے گا۔ اب را کے بعد جو لفظ ہے نا، الف، الف کے بعد تا ہے،
یہ بات سمجھنے والی ہے. یہاں پر جو تا ہے، تا حروف مستعلیہ میں سے ہے. کچھ لوگ اس چیز کو توجہ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آتا ہے پڑھ دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، دو نقطوں والا تا اور حروف مستعلیہ میں جو تا آتا ہے، جس کے اوپر میں نے ابھی ایرو رکھا ہوا ہے ریڈ کلر کا، یہ تا اور دو نقطوں والے تا میں فرق ہے. ایک جو ہم پہلی تختی پہ قاعدے کی پہلی تختی پہ پڑھتے ہیں، الف با تا، با کے بعد جو تا آتا ہے جیسے یہ ہے، یہ تا جس کے اوپر دو نقطے، یہ تا بریک پڑھا جاتا ہے. مخرج دونوں کا ایک ہی ہے لیکن بریک اور پر میں فرق ہے. یہ بریک پڑھا جاتا ہے جیسے تا تا اس طریقے سے. لیکن یہ جو تا ہے گرین کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے کلر پہ نہیں جانا، ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں. لیکن یہ تو تا ہے، یہ تا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. اس تا کو پڑھنے کے لیے زبان کو اوپر اٹھائیں گے، اور اس کو اوپر اٹھانے کی، اس کو پڑھتے ہوئے تا کو، دو نقطوں والے تا کو پڑھتے ہوئے زبان کو اوپر اٹھانا لازمی نہیں ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. آپ اس کو فل ماؤتھ پڑھیں گے. اگر آپ بریک پڑھیں گے، تا دو نقط والا یہاں پر پڑھیں گے تو ترجمہ چینج ہو جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا. صراط مستقیم، اس طریقے سے. قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہے، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ آیت نمبر سورہ یاسین کی آیت نمبر 4 ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کیا غلطی کرتے ہیں لوگ. پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ یہاں لام کے بعد عین ہے، عین کو حمزہ پڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اعاذی تنزیل الاعاذی، عین بر اعاذی زیر رحیم. دوسری غلطی یہاں پر یہ کرتے ہیں اس آیت کے اندر، را کے بعد ہا ہے، یہ ہا بریک پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے عزیز الرحیم تو بہت بڑی غلطی کرتا ہے. ایک حرف کو بدل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تلفظ کی غلطی. ٹھیک ہے، تلفظ کی غلطی، یعنی ہا کو آپ ہا پڑھ رہے ہیں تو یہ تلفظ اس کا چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا. جب تلفظ بدلے گا تو ترجمہ بھی چینج ہو جائے گا. جب ترجمہ بدلے گا، آپ نماز میں پڑھیں آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. اگر آپ جان بوجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں غلط پڑھتا ہوں پھر بھی نماز میں پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی. تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ ہا یا زیر، ہی ہی، اس طریقے سے. تنزیل العزیز الرحیم، عزیز الرحیم، رحیم، اس طریقے سے پڑھنا ہے. یہ آواز آنی چاہیے. آپ کو سمجھانے کا، بار بار یہ آواز نکال کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساؤنڈ اس کا آنا چاہیے، بھاری ساؤنڈ میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آگے والی لائن پہ چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں، یہ آیات ہے، آیت نمبر 6. یہاں پر لفظ ہے لقد حق القول، اور لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، یہاں پر پڑھتے ہیں لقد حق القول. کتنی بڑی غلطی ہے. ہا کو ہا پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ تو ظاہر سی بات ہے چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا. ایسا نہیں کرنا، یہ ہا پڑھنا ہے. یہ جو جیم کی شکل میں ہا آتا ہے یہ وہ ہا ہے، یہ ہا بریک پڑھا جاتا ہے. جیسے آپ کو پہلے میں نے آوازیں نکال کے بتائی ہیں ویسے پڑھا جائے گا. لقد حق القول، حق القول، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب اس کے بعد ہے اس پیج کی لاسٹ لائن. یہاں پر دیکھیں لاسٹ لائن میں یہ لفظ ہے لا یؤمنون. یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، آپ کو میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا ہے کہ الف کے اوپر حمزہ ہو، واؤ کے اوپر حمزہ ہو، یا کے اوپر حمزہ ہو تو حمزہ کی ہی آواز میں پڑھا جائے گا، واؤ الف یا نہیں پڑھیں گے. وہ ویسے لکھا جاتا ہے واؤ الف یا، لیکن پڑھتے حمزہ کی ہی آواز میں ہے. اب یہاں پر حمزہ ہے واؤ کے اوپر تو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ ساکن یا متحرک ہے. یہاں پر حمزہ ساکن ہے. حمزہ کی دو قسمیں، حمزہ متحرک اور ساکن. متحرک ہو تو سختی سے پڑھا جاتا ہے جیسے آ ای او، اور اگر حمزہ ساکن ہو تو پھر جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جھٹکا کیا ہے، یہاں پر دیکھیں یو مینون، یو یہ جھٹکا ہے. لا یؤمنون، یو
مینون، اس طریقے سے. اور اگر آپ یو مینون پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. یو مینون